السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈاکٹر صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 8 ضمنی موضوعات ہیں، جن میں سے تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کی دائمی نصیحت برائے دنیاوی زندگی۔ ہم اوپر میں یہ جو پہلے حصے میں پڑھ آئے ہیں، دیکھ آئے ہیں کہ جناب زندگی دارالامتحان ہے، اور یہ زندگی ہی آئی ہے جس میں ہم نے کچھ کرنا ہے۔ جو کریں گے، جیسا کریں گے، جتنا کریں گے اس کے مطابق بھگتیں گے۔ اب جب اللہ نے زمین پہ اتارا آدم علیہ السلام کو، تو پھر کچھ ہدایات دے کے اتارا، جو یہاں پہ بات آئے گی۔ تو 37 نمبر میں اللہ نے کہا کہ پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر وہ توجہ ہو گیا اللہ اس پر، اور بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ تو جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی یہ درخت کے پاس نہیں جانا، شیطان نے ورگلایا تو بسوا ڈالا، تو وہ غلطی ہوگی۔ تو پھر وہاں پہ 2 رویے آئے۔ ایک رویہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، انہوں نے کہا، اللہ نے پوچھا بھی کیوں کیا ہے، انہوں نے اللہ سے جو ہے نا یہ کلمات سیکھے اللہ سے، کہ کچھ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ سورہ رعد میں یہ ذکر ہوا ہے ان کا۔ اللہ سے کلمات سیکھ لی اور توبہ کی، غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، تم معاف کر دے مجھے غلطی، تم معاف کر دے، معاف۔ یہی جب شیطان سے پوچھا، ابلیس سے پوچھا تم نے کیوں کیا، اس نے کہا میں تو والا ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہی، میں کیوں کروں۔ تو انسان کی زندگی میں پہلی تو خرابی یہ ہے کہ غلطی ہونا غلطی نہیں ہے، غلطی پکڑنا غلطی ہے۔ غلطی ہو جائے، واپسی اختیار کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، انسان کے سامنے ہوگی جس سے زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی مانگے، واپسی اختیار کرے، اگر نہیں جانا ہے کہ میں تو یوں ہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے 38 نمبر آیت میں جو 2 رکعات آ رہے ہیں، جنت سے آدم علیہ السلام کی روانگی ہدایت الہی کے ساتھ، اور وہی الہی پر عمل کرنے والے خوف اور غم سے آزاد ہو گئے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو دیکھیے گا، زندگی اسی میں اصل میں۔ اور ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ، یہاں سے سب جميعا جتنے بھی ہے، آدم کو بھی اتار دیا اور باقی ابلیس کو بھی اتار دیا، یہاں سے نکلو جاؤ۔ پھر اگر تم کو فائدہ یاد یہ نہ منی ہوتا، اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت، تابع ہدایا، جو چلا میری ہدایت پر، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس سے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہوگا۔ بس اتنی سی بات ہے زندگی کی، اور یہی زندگی ہے، یہی ذرا کچھ ہے۔ یہ 4 لفظ ہے ساری، کہ اللہ نے کیا کہہ دیا، جو چلا میری ہدایت پر۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کی ہدایت پر چلا، اس سے کوئی خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، اور نظام ہوتا ہے ماضی کے بارے میں، گزر گیا ہوتا ہے ماضی کے بارے میں، کہ کہاں یوں نہ کرتا ہے، کہاں یہ ہو جاتا ہے، کہاں یہ ہو جاتا ہے، اور خوف ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ تو جو ہدایت پہ چلا، اب ہدایت کیسی ہے، اللہ نے اس سے نبی اتارے، ساتھ ان کو صحیفے دیے، چیزیں دی، پچھلی وقتوں میں جو تھا۔ اب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے بتایا کیا کچھ، اللہ نے قرآن اتارا، قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری، سنت ساری وہ محفوظ ہے، ہمیں پتہ ہے کیا کچھ کیا، کیا کچھ ہے، تو چلنا ہے۔ ہم تابع خدا ہے جو چلا اس ہدایت پر۔ اب یہ سیدھی بات ہے، جو نہیں چلے گا پھر بھگتے گا، اور وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو اسے خوف اور غم، دنیا میں بھی خوف اور غم سے بچنا ہے، اور آگے موت، تو موت کے بعد کیا ہوگا، تو بات اتنی جو ہدایت پہ چلا، جو نہیں چلا اس کے ساتھ پھر کیا ہونا ہے، اور جو منکر ہوا اور جھٹلایا ہماری نشانی کو، وہ ہے دوزخ والے، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو والذین کفروا کذبوا بآیاتنا، اب جس نے جھٹلایا اور ہماری آیات کو، تو وہ اصحاب النار ہے۔ اب یہ جھٹلانا کیا ہے، زبان سے مان لے، عمل جھٹلانا ہے۔ اذان ہوئی ہے تو مسجد نہیں گیا، یہ جھٹلانا ہے۔ اسے پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، اسے پتہ ہے میں غلط صوبائی دیا رہا ہوں، تو میں غلطی پیسے لے رہا ہوں کسی سے، کسی کی حق تلفی کر رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، خالق کو پتہ ہے غلط کر رہا ہوں، بھائی ٹھیک، غلط کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے، وہ جھٹلا رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے یہ نہیں کرنا، فطروں میں بھی یہ نہیں کرنا، تو یہ ساری کچھ اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو جسے جھٹلایا وہ کیا ہے، اولئک اصحاب النار، وہ ہدایت بھی آ گئی، ہدایت جسے مان لی چل پڑا، جو نہیں چلا وہ پھر اصحاب النار، اور ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ ہمیشگی کی بات اللہ نے کی ہے، یہ نہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا، شفاعت ہو جائے گی، باقی کچھ وہ پیچھے بھی پڑھا ہے کہ مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کے بارے میں دے گا وہی کرے گا۔ یہ اتنی بات نہیں ہے، اور جب دے گا اللہ، جب کی بات ہے۔ تو یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے، جس نے تو اس چیز کو، یہ 2 آیات کو دیکھیے گا، یہ صرف یہ آیات سمجھ میں آ جائے کہ کیا کچھ اللہ نے کیا ہدایت دی، اور جو نہیں کریں گے تو پھر کیا بھگتیں گے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے سے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور پھر دوسرے میں 5واں نقطہ ہے، طاغوت ان کے ساتھ ہی ہمیشہ کے دوزی ہیں۔ اب جو غلطی کرے گا 257 میں کیا ہے کہ طاغوت کیا ہے، وہ اندھیرا، روشنی سے اندھیرا کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے، اصحاب النار ہے، خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو غلطی کرتا ہے، غلطی کراتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، یہ سب طاغوت ہے، ہر برائی کرنے والے طاغوت ہے سارے،
اور وہ کیا ہے، اور ان کے ساتھی ہمیشہ کے دوزی ہی ہیں. ہم نے انشاءاللہ اس کو دیکھنا اور بچنا اس سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.